السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حضرات و خواتین اور قابل احترام ناظرین اور ناظرات، دین اسلام کی تعلیمات میں عقائد بھی داخل ہیں، احکام جن میں عبادات اور معاملات بھی داخل ہوتے ہیں، اور اخلاقیات کی بھی تعلیمات ہوتی ہیں۔ تو عقیدہ جس قدر آدمی کا مضبوط ہوتا ہے، اسی قدر اس کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان دین کے احکام پر عمل کرنے سے پہلے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ سارے احکام میرے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احکام ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے نزدیک ماضی مستقبل سب یکساں ہے، ظاہر و باطن بھی وہ سب کچھ جاننے والا ہے، تو ایسی ذات کی طرف سے جو کہ علیم ہے، خبیر ہے، سب کچھ جاننے والا، اس کی طرف سے آنے والے احکام کیسے ہو سکتے ہیں؟ دنیا والے جب دانشور دنیا کے بڑے بڑے عقل مند مل کر کسی ملک کے لیے، کسی جماعت کے لیے قوانین بناتے ہیں، تو ان کے نزدیک ظاہر و باطن یکساں نہیں ہوتا ہے، اور ماضی اور مستقبل وہ بھی یکساں نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کے بنائے ہوئے قوانین میں آئے دن تبدیلی کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جیسے جیسے ان لوگوں کے اوپر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہم نے اس چیز کے لیے یہ قانون بنایا، جبکہ یہ ایسا ہے، ہم کو یہ چیز نہیں معلوم تھی، ابھی یہ چیز معلوم ہو رہی ہے، تو اس کو بدلنا چاہیے، بدلتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین علیم اور خبیر ہے، سب کچھ جاننے والا، خاص کر ہم انسانوں کا پیدا کرنے والا ہمارا خالق ہماری اپنی فطرت کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کون سے احکام ان انسانوں کے لیے مناسب ہیں۔ یہی احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں۔ تو ہمارا جب یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے یہ احکام ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ان احکام میں ہمارے لیے کسی طرح کی کوئی خامی اور کوئی عیب بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ جب مضبوط ہوتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بندہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی عدل و انصاف کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جو اپنے بندوں پر رحم کرنے والا، اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہنے والا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں، جی یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتے ہیں، تمہیں مشکلات میں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں جب ہم اچھی طرح سے اپنے دل سے تسلیم کرتے ہیں، تو تب یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہر حکم پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے رب کی تمام باتیں سچائی اور عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ جتنی بھی خبریں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ سب سچائی پر مبنی ہیں، اور جتنے بھی احکام جب ہم کہتے ہیں تو اس میں کرنے کا بھی حکم ہے، اور باز آنے کا بھی، بہت سارے فرائض اور واجبات بھی اس میں شامل ہیں، اور دوسری طرف منہیات اور محرمات بھی، جن سے دور رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو ان سب کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہوا ہے یہ عدل اور انصاف پر مبنی ہے، اس میں رتی برابر بھی کہیں کسی کے لیے کوئی ظلم نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر اتنا مہربان اور ان پر رحم کرنے والا اور ان کے لیے آسانیاں چاہنے والا، تو کیا وہ اپنے بندوں کے لیے جو احکام دے گا
اس میں کسی طرح کا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عقیدہ ہمارا جتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جن احکام پر مجھے عمل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ میرے رب کی طرف سے آئے ہوئے احکام ہیں اور میرا رب ایسا ہے، تو پھر بندہ اس کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے، تو ویسے ہی ہمارا جب یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، ہم یہ شہادت دیتے ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد صرف اکیلے وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہم تک پہنچاتے ہیں، اور یہ عقیدہ بھی جب ہمارا مضبوط ہوتا ہے تو تبھی ایرے غیرے سے دین کے اندر داخل کی ہوئی کسی بھی بات کو آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک آدمی کو ہی چنا ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ کے علاوہ کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، آپ کی باتوں سے ہٹ کر اپنی طرف سے کہ بھئی یہ بھی اچھا کام ہے، اسے بھی دین میں داخل کر لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو کہے گا تو ہم کہیں گے کہ نہیں صاحب، دین صرف وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، قرآن کی شکل میں یا اپنی حدیثوں کی شکل میں۔ اور جب یہ بات ہمارے اپنے دل میں مضبوطی کے ساتھ بیٹھتی ہے تو تبھی ہم آسانی کے ساتھ ان کی باتیں جو دین میں داخل کی جاتی ہیں انہیں ٹھکرانے کی بھی جو ہمارے اندر کیا جسارت پیدا ہوتی ہے۔ عام طور پر لوگ یہی کہتے ہیں بھئی اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عالم، کیسے ہم ان کی بات جو رد کر سکتے ہیں؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، صرف ایک ہی بات، یہ عقیدہ جب ہمارا مضبوط ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے دین میں کسی بھی چیز کی جو کیا ہے اضافہ کیا گیا ہو یا دین کی بات کہہ کر بتایا گیا ہو تو پھر اسے ہم تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آج ہمارے اپنے پاس جو سوالات ہیں تو ان میں بھی اسی طرح کی کچھ باتیں ہیں جو عقیدے وغیرہ سے تعلق رکھنے والے۔ تو آج بہت سارے ہمارے اپنے پاس سوالات ہیں، تو میں نے مختصراً آپ لوگوں کے سامنے عقیدے کی اہمیت پر یہ کچھ باتیں میں نے بتائی ہیں، دو باتیں، کہ جب ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے متعلق جی یہ ہوگا کہ یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے تو اس عقیدے کی وجہ سے احکام پر عمل کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی بھی۔ صحابہ وغیرہ کے زمانے میں جب آپ دیکھیں گے، جب ان لوگوں کو اچھی طرح سے یہ بات ان کے ذہنوں میں بٹھا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اور وہ کس طرح سے اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، مکے کی پوری زندگی میں یہی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، اور مدینے کی زندگی میں، مختصر سی زندگی میں دھڑا دھڑ ایک کے بعد ایک پیچھے پیچھے احکام اللہ تعالیٰ دیتے جا رہے ہیں، تو کسی بھی مسلمان نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ آپ اسلام میں پہلے یہ نہیں بتائے، اب آپ اچانک یہ بتا رہے ہیں، میں کیسے اس پر عمل کروں گا، مجھ سے عمل نہیں ہو سکتا، کسی نے نہیں کہا۔ عورتیں جو بالکل آزاد تھیں، بغیر بے پردہ گھومتی پھرتی تھیں، جب ان پر اچانک ہی پردہ لازم کیا گیا، ہر عورت نے اپنے لیے جو پردے کو اپنایا کہ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تو یہ عقیدہ جب ہمارا مضبوط ہوتا ہے کہ ہمارے رب کا ہر حکم ہمارے اپنے بھلے کے لیے ہے اور اسی میں آسانی ہے، کوئی دشواری نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بندوں کے لیے دشواری نہیں چاہتے ہیں، تو عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف جب ہم یہ عقیدہ اپنے دل میں مضبوط کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہم تک پہنچانے والے اکیلے شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کا کہا ہوا دین نہیں ہو سکتا، تو پھر اس میں بھی ہمارے لیے بہت ساری آسانی ہو جاتی ہے کہ بہت سارے بدعات، خرافات جن کو دین میں داخل کیا گیا ہے ان سب سے بندہ اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے، آزاد کر لیتا ہے۔